میرے قائد اور آپ کے قائد کو بلانے کا، اور آپ کو پتا ہے نا قائد کو ہم کیسے بلاتے ہیں، یاد ہے یا بھول گئے ہیں؟ تو پھر شروعات کر لینا مجمع سے۔ قائد کو کیسے بلاتے ہیں، یاد ہے یا بھول گئے ہو؟ تو پھر یہ موبائل کی لائٹیں جلنی چاہیے، یہ تارے آسمان سے زمین پر اترنے چاہیے۔ آج مزار قائد پر کھڑے ہو کر یہ پیغام دینے آ رہے ہیں کہ 47 میں پاکستان کی آزادی کی جنگ لڑی گئی تھی، اب مولانا فضل الرحمان آئین کے آزادی کی جنگ لڑنے آیا ہے، پاکستان کی جنگ لڑنے آیا ہے، جمہوریت کی جنگ لڑنے آیا ہے، غریبوں، مسکینوں، حاریوں، مزدوروں کی جنگ لڑنے آیا ہے، ختم نبوت کی جنگ لڑنے آیا ہے، داڑھی کی، پگڑی کی، مسجد کی، مدرسے کی جنگ لڑنے آیا ہے۔ سین کو، کے پی کے کو، پنجاب کو، خیبر کو، بلوچستان کو، کشمیر کو، فاٹا کو، گلگت کو حقوق دلانے کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ذرا موبائل کی لائٹیں جلائیں، دیکھنے والوں دیکھو، مولانا آ نہیں رہا، مولانا آ چکا ہے۔ ذرا ایک منٹ نغمے کو، ایک منٹ ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، یہ پرچم جھومائے اور نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اور کہہ دو ہم ہیں خاموش کہ پر ہم نہ ہو عالم کا نظام، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں طاقت فریاد نہیں۔ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔ قائد ملت اسلامیہ، امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان عوام کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر سے مخاطب ہوا جاتے ہیں۔ مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے۔ ٹھنڈے جھومے، مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، عوام کا سمندر بھی۔ الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے یہاں اسٹیج پر موجود تمام معزز قائدین، بزرگان ملت، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں،
آج ہم سب کے لیے جو اس اجتماع میں موجود ہیں بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم ایسے لمحات میں اکٹھے ہیں جب ربیع الاول کا چاند بھی نظر آ گیا ہے اور ربیع الاول کی پہلی رات ہے۔ سب مل کر اس مناسبت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور درود شریف پڑھ لیجیے۔ یہ پاکستان عشاق رسول کا پاکستان ہے، جہاں ناموس رسالت پر، ان کی ختم نبوت پر، ان کے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار پر فدا ہونے والے لوگ موجود ہیں، اور یہاں پر حسین کے پیروکار موجود ہیں جس نے کبھی بھی یزید کے اقتدار کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ میرے محترم دوستو، آج کی رات 18 اکتوبر ہمیں ان شہداء کی یاد دلا رہا ہے جب آپ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے استقبال کے لیے جمع تھے اور اس قافلے پر خودکش قاتلانہ حملہ کیا گیا جس میں ان کے 200 سے زیادہ جانثار شہید ہوئے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ معذور ہو گئے۔ آج اس اجتماع کی وساطت سے میں ان تمام شہداء اور اس سانحہ میں متاثر ہونے والے لوگوں اور ان کے خاندانوں کے خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میں آج آپ کا وہ قرض بھی چکانا چاہتا ہوں جب اسی مہینے کے آخر میں یہاں کراچی سے ہم نے آزادی مارچ کا آغاز کیا تھا اور آپ نے نہایت خلوص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور بھرپور یکجہتی کے ساتھ ہمیں کراچی سے صرف رخصت نہیں کیا، پورے سندھ میں تمام راستوں میں آپ نے ہمارا استقبال کیا، پنجاب کی سرزمین نے ہمارا استقبال کیا، اور اسلام آباد میں 14 دن تک تمام قائدین ہمارے ساتھ سٹیج پر موجود رہے۔ آج مجھے موقع مل رہا ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں اور آپ کا وہ حق ادا کر سکوں۔ میرے محترم دوستو، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ در حقیقت آزاد جمہوری فضاؤں کو بحال کرنا ہے۔ 2 سال سے ہم میدان کارزار میں ہیں، ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے
ہم دھاندلی کے نتیجے میں اور بدترین دھاندلی کے نتیجے میں قائم کی ہوئی حکومت کو تسلیم کر لیں، لیکن تمام مراحل گزر گئے، ہمیں ڈرایا دھمکایا بھی گیا، ہمیں لالچ اور ترغیب بھی دی گئی، لیکن ہم نہ دھمکیوں سے مرعوب ہوئے، نہ کسی لالچ سے ہم متاثر ہوئے۔ آج بھی اپنے موقف پہ قائم ہیں اور اعلان کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کٹ پتلی حکومت قبول نہیں ہے اور ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے محترم دوستو، گوجرانوالہ میں جلسہ ہوا، بڑا تاریخی جلسہ ہوا۔ میاں نواز شریف صاحب نے بھی خطاب کیا، ان کا خطاب الیکٹرانک میڈیا پر تو نہیں دکھایا گیا، لیکن ان کے کچھ حصوں پر ہمارے کچھ بڑوں کو بڑا اعتراض تھا، اور موقع ملا کٹ پتلی صاحب کو کہ آج وقت ہے ذرا بوٹ پالش کر لیں۔ بوٹ پالش کرنے کے لیے آیا۔ ہمیشہ جب بات کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی بونگی مار دیتا ہے۔ اب وہ کہنا تو یہ چاہتا ہے کہ خواجہ آصف نے اسمبلی کی ممبرشپ کیسے حاصل کی، اور اس رو میں جاتے ہوئے کہتا ہے کہ رات 8 بجے خواجہ آصف نے جنرل باجوہ کو فون کیا کہ میں ہار رہا ہوں، مجھے جتوا دو۔ تو باجوہ صاحب نے جتوا دیا۔ اس کا خیال نہیں آیا کہ میں انہی کے ہاتھوں سے کی گئی دھاندلی کا اعتراف کر رہا ہوں اور اس کی تصدیق کر رہا ہوں۔ باجوہ صاحب، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن بے وقوف دوست سے تو بچنے کی کوشش کر لو۔ آج اگر آپ سے دنیا کو شکایت ہے تو اس کی شکایت ہم سے نہ کیجیے، اپنے ان احمق دوستوں سے کیجیے۔ میرے محترم دوستوں، یہ پتا نہیں لگا، تمام اکابرین نے صورتحال کا تفصیلی جائزہ پیش کیا، ہم جہد گفتگو کی، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ آج دنیا کی متمدن دنیا میں ریاستوں کی بقا کا دار و مدار اس کی اقتصادی اور معاشی قوت پر ہوتا ہے۔ جب مسلم لیگ اپنا آخری بجٹ پیش کر رہا تھا، اس نے آنے والے سال کے لیے معاشی ترقی کا تخمینہ 5.5% لگایا تھا، اور اس سے اگلے سال
انہوں نے سالانہ معاشی ترقی کا تخمینہ 6.5% لگایا تھا، اور حکومت ان نااہلوں کو ملی جو عوام کے نمائندے نہیں تھے، چوری کے ووٹ سے اسمبلی میں آئے تھے۔ پہلے سال کے بجٹ میں سالانہ معاشی ترقی کو 5.5% کے بجائے 1.8 پہ لے آئے، اور پھر جب اب دوسرا بجٹ پیش کرنے کو ملا تو اب تو 0.3 پر معیشت آ گئی۔ میں یہ بات اس لیے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب معیشت تباہ ہوتی ہے، معیشت کی کشتی ڈوبتی ہے، تو پھر ریاستیں تبدیل ہو جاتی ہیں، ریاستیں اپنا وجود کھو بیٹھتی ہیں۔ سوویت یونین کی مثال سب دنیا کے سامنے ہے۔ آج بھی وہ دفاعی لحاظ سے سپر طاقت ہے، ویٹو پاور ہے، لیکن معاشی لحاظ سے جب وہ تباہ ہو گیا تو اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکا اور واپس رشین فیڈریشن کی طرف چلا گیا۔ یقین جانیے کہ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں کہ آج پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، کہ پاکستان کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں، پاکستان کے آئین کی تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں، آئین نے جس جمہوریت کا تعین کیا ہے اس جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور جن قوتوں نے کہا کہ آپ اس حکومت کو تسلیم کر لیں، یہ تو ممکن نہیں کہ ہم اس حکومت کو تسلیم کریں۔ آپ سے یہ بات ہم منوائیں گے کہ غلطی ہوئی ہے اور ہم معافی مانگتے ہیں اور آئندہ یہ غلطی نہیں دہرائیں گے۔ میں ایک پاکستانی ہوں، آپ بھی ایک پاکستانی ہیں، ہم سب کا اپنا ایک عزت نفس ہے۔ ہم اس ملک میں عزت نفس کے ساتھ جینا چاہتے ہیں۔ عزت نفس کو قربان کر کے ہم نے زندگی گزارنا نہیں سیکھا۔ میری نسبت برصغیر کے ان اسلاف اور ان اکابرین کے ساتھ ہے جنہوں نے 150 سال تک فرنگی استبداد کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی ہے۔ 50,000 سے زیادہ علماء کرام سولیوں پہ لٹکائے گئے ہیں، اور جب جیلیں رک گئی تو سڑک کے کنارے درختوں پہ لٹکائے گئے، تمام مصیبتیں برداشت کی، لیکن آزادی کا علم بلند رکھا تھا۔ ہم ان کے وارث ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام کو حقیقی آزادی سے ہمکنار کرنے کا یہ علم سر بلند رہے گا، اور یہ سفر جاری رہے گا، اور یہ منزل ہم حاصل کر کے رہیں گے۔ میرے محترم دوستو، آپ خود اندازہ لگائیں، سب دوستوں نے اس کا ذکر کیا، 1 کروڑ نوجوانوں کو نوکریاں دینے والا خواب 26 لاکھ نوجوانوں کی بے روزگاری پر ختم ہوا۔ 1 کروڑ، کوئی خدا کا خوف کرے۔ جب سے پاکستان بنا ہے، سن 1947 سے لے کر آج تک، شاید ہمارے ملک کے کل ملازمین وہ ان کی تعداد 1 کروڑ تک نہ پہنچے، اس لیے اقتدار میں آتی ہی پہلے سال آپ کو 1 کروڑ نوکریاں دینے کی بات کر لی۔ کوئی عقل کی بھی بات ہوا کرتی ہے۔ جب 47 سال 72 سالوں سے پاکستان کے ملازمین کی تعداد آج بھی 1 کروڑ تک مشکل سے پہنچ رہی ہے، ایک دن میں آپ 1 کروڑ نوکریاں کیسے دیں؟ میرے نوجوان کو بھی سوچنا چاہیے کہ آنکھیں بند کر کے ایسے لوگوں پر اعتماد کیوں کیا جاتا ہے۔
میرے محترم دوستو، 50 لاکھ مکانات میں کہیں نہیں جانا چاہتا، میں صرف کراچی میں رہ کر بات کرنا چاہتا ہوں، کراچی والوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اہل کراچی آپ کو 50 لاکھ مکان کیا دیں گے؟ یہاں تو تجاوزات کے نام پر 50 لاکھ مکانات گرا دیے گئے ہیں اور لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کسی کو گھر کیا دینا ہے؟ ان کو بے روزگار کرنا آتا ہے، روزگار نہیں آتا۔ ان کو بے گھر کرنا آتا ہے، ان کو کسی کو گھر دینے کی توفیق نہیں ہو سکتی۔ ان میں اہلیت نہیں، ان میں صلاحیت نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، آج ان حالات میں جبکہ ایک غریب آدمی کی قوت خرید جواب دے چکی ہے اور وہ اس قابل نہیں رہا کہ وہ بازار جا کر اس مہنگائی میں اپنے بچوں کے لیے راشن خرید کر گھر لا سکے، قوت خرید ختم کر دی۔ غریب انسان کدھر جائے گا؟ بچوں کو سڑک پر لا کر برائے فروخت کا کتبہ لگایا جاتا ہے۔ اپنے بچوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ان کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک ہمارا غریب پہنچ گیا ہے۔ غریبوں، میرے بھائیوں، دنیا میں انقلاب دولت مندوں نے کبھی نہیں لایا، انقلاب ہمیشہ غریب قوم لایا کرتی ہے، وطن کے غریب لوگ انقلاب لایا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ انقلاب انشاءاللہ آ کر رہے گا۔ میرے محترم دوستو، آج ملک کا کیا حشر کر دیا ہے؟ کشمیر کو بیچ ڈالا ہے، اور آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں، کیا عمران خان نے کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا فارمولہ پیش نہیں کیا تھا؟ وہ 3 حصوں میں فارمولہ پیش کرنا اور پھر نوید سنانا قوم کو کہ مودی جی آئے گا تو مسئلہ کشمیر حل ہوگا، تو مودی جی آیا اور کشمیر کا مسئلہ حل کر دیا کہ کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کر کے اس کو باقاعدہ ہندوستان کا حصہ بنا دیا، اور کشمیر کا سودا کر کے پھر مگرمچھ کے آنسو بہانے لگ گئے۔ تم کشمیر کے سوداگر ہو، تم کشمیر فروش ہو۔ ایک طرف وہ کشمیر ان کے حوالے کر دیا، دوسری طرف آپ گلگت بلتستان کا مسئلہ اٹھا رہے ہیں کہ اسے پاکستان کا ایک 5واں صوبہ بنایا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کشمیر پاکستان کا ہے، کشمیری پاکستانی ہے، گلگت بلتستان کا آدمی پاکستانی ہے، لیکن بہرحال 72 سالوں سے پاکستان کا ایک موقف رہا ہے، سلامتی کونسل کی قراردادوں کے حوالے سے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے حوالے سے، اور 1949 میں ہم نے سلامتی کونسل میں کشمیر کا جو نقشہ پیش کیا ہے اور جو وہاں جمع کرایا ہے، اس میں گلگت بلتستان وہ آل جموں کشمیر کا حصہ بتایا گیا ہے۔ جب اس وقت آپ نے یہ موقف لیا تھا، آج جب آپ گلگت بلتستان کو اس سے الگ کریں گے، آپ بتائیں 72 سال کا آپ کا ریاستی اور مملکتی موقف کا کیا بنے گا؟ کیا کشمیر کا معاملہ ختم نہیں ہو گیا؟ ہم نے 72 سال کشمیریوں کے لاشوں پہ سیاست کی، ہم نے وہاں کی ماؤں اور بہنوں کی لٹتی ہوئی عصمتوں کے اوپر سیاست کی، ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پلکتے ہوئے لاشوں پر سیاست کی، ان کے چہروں سے
ٹپکتے ہوئے خون کے اوپر سیاست کی. آج ہم دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ اس ایک پاکستان کے لیے قربانی دینے والی قوم کے ساتھ ریاست پاکستان کی وفاؤں کا یہ عالم ہے. کوئی شرم و حیا نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی پاکستان کی عزت و وقار نہیں. عالمی قوتیں اگر چاہتی ہیں کہ دنیا کا جغرافیائی نقشہ تبدیل کر دیا جائے، اس کے لیے خادم پاکستان سے پیدا ہوتے ہیں، پاکستان کے ادارے اس خدمت کے لیے اٹھتے ہیں. ان کشمیریوں کا کیا بنے گا؟ وہ کشمیری کہتے ہیں جی اے پی سی کی وجہ سے ہندوستان خوش ہو رہا ہے. جب تم آزاد حکومت کشمیر کے وزیر اعظم پر غداری کا مقدمہ لگاؤ گے، آپ بتائیں ہندوستان میں اس کے بارے میں کیا رد عمل آئے گا؟ کشمیر کے وزیر اعظم پر غداری کا مقدمہ ہندوستان کی اور مودی جی کی خوشنودی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکے گی کہ آپ وہ ملک جو کشمیر کے نام پہ جنگ لڑ رہا ہے، کشمیریوں کے حق کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ اسی کے نمائندہ وزیر اعظم کے اوپر غداری کا مقدمہ چلا رہا ہے. اور ہم نے 18ویں ترمیم پاس کی. 18ویں ترمیم پاس کر کے ہم نے صوبوں کو کسی حد تک خود مختاری دی، کسی حد تک پیش رفت ہوئی اور اچھی پیش رفت ہوئی. اسی کی پیروی میں آزاد کشمیر کے آئین میں 13ویں ترمیم لائی گئی، جس سے وہاں کی حکومت اور اسمبلی کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا. لیکن آج پاکستان کے مقتدر قوتیں اور پاکستان کے حکمران پھر سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ 14ویں ترمیم لا کر ہم ان کے اختیارات کو کم کر دیں. آپ بتائیں کشمیریوں کو دیے ہوئے اختیارات ایک نئی ترمیم کے ساتھ آپ اس سے واپس چھین رہے ہیں. آپ اپنے ملک کے اندر صوبوں کو دیے ہوئے اختیارات ان سے واپس چھین رہے ہیں. اس سے بغاوتیں پیدا نہیں ہوں گی. کشمیر کے اندر پاکستان کے خلاف بغاوت شروع ہو جائے گی. ہمارے اپنے صوبوں کے اندر اپنے ملک کے خلاف آوازیں بلند ہوں گی. اور اگر آپ نے سندھ اور بلوچستان کے جزائر کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو یقین جانیے یہ 18ویں ترمیم یعنی آئین کی روح کے خلاف ہوگا. اور کسی طریقے سے بھی نہ کوئی سندھی، نہ کوئی بلوچ، نہ کوئی پشتون وہ آپ کے اس قسم کے فیصلوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوگا. یہ جزائر سندھ کے ہیں، ان پر ان کے بچوں کا حق ہے. یہ جزائر بلوچستان کے ہیں، وہاں کے لوگوں کے بچوں کا اس کے اوپر حق ہے. وہاں کی ماہی گیروں کا اس کے اوپر حق ہے. آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا. اور اس حوالے سے ہم خود آل پارٹیز کانفرنسز کر چکے ہیں، 4 صوبوں میں کر چکے ہیں. اور اس بات پر پورا اتفاق رائے تمام سیاسی جماعتوں کے اندر موجود ہے کہ 8ویں ترمیم کا تحفظ کیا جائے گا، صوبوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا. اور NFC ایوارڈ اس طرح آئین کہتا ہے کہ صوبوں کے حقوق میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، کمی نہیں کی جا سکے گی. ایسے کوئی ترمیم تسلیم نہیں کی جائے گی کہ جس سے آپ چھوٹے صوبوں کے حقوق میں کمی لا سکیں. اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. میرے محترم دوستو، بڑی کوشش ہو رہی ہے کہ سندھ کو تقسیم کر دیا جائے، لیکن سندھ کی تقسیم کا اختیار سندھ کے عوام کو ہے. اگر سندھ کے عوام نہیں چاہتے، کسی کا باپ بھی صوبہ سندھ کو تقسیم کرنے کی جرات نہیں کر سکے گا. نعرہ تکبیر! ایک نعرہ سندھ کھپائیں
जमा मिलन खपे पादर खाईंदे सिंध खपाईंदे सिंध खपाईंदे सिंध खपाईंदे। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज हर शोबे जिंदगी कर्ब में मुब्तला है। छोटे मुलाजिमीन हों, मेडिकल हेल्थ वर्कर्स हों, असातिज़ा हों, वकला हों, ताजर हों, दुकानदार हों, जहां तक के सनतकार हों, मजदूर और किसान हो, एक एक तबका मैदान में निकला हुआ है, एहतजाज की आवाज बुलंद किए हुए है, इस्लामाबाद तक पहुंच जाते हैं, कई कई रोज वहां पर धरना दे रहे होते हैं, अपनी चीख पुकार पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। पूरी दुनिया उनकी आवाज को सुनती है, लेकिन साथ में एक बंगले के अंदर बैठा हुआ एक बहरा वजीर आजम उनकी बात नहीं सुनता। बहरा भी है, जाली भी है। मेरे मोहतरम दोस्तों, एक नाकाम खारजा पॉलिसी जिसने पाकिस्तान को तन्हाई की तरफ धकेल दिया है, वो हिंदुस्तान, वहां पर बीजेपी की हुकूमत थी, वाजपेयी जी उनका वजीर आजम था, पाकिस्तान की मईशत मजबूत थी, वो पाकिस्तान से तिजारत करना चाहता था। वो पाकिस्तान आया, मीनारे पाकिस्तान पर खड़ा होकर उसने पाकिस्तान को सलामी दी। एक वो हालत थी जब हिंदुस्तान आपसे तिजारत करना चाहता था। आज भी वहां पर बीजेपी की हुकूमत है, मोदी जी वहां का वजीर आजम है। अब भी उनका रवैया देख लो कि पाकिस्तान के साथ उनका रवैया क्या है। वो चाइना जिसकी दोस्ती को हम ऐसी दोस्ती समझते थे कि हिमालय से बुलंद, बहरुल काहिल से गहरी, शहद से ज्यादा मीठी, और 70 सालों के बाद हमारी वो दोस्ती एक इक्तिसादी दोस्ती में तब्दील हो गई। उसने पाकिस्तान में 60 से 70 अरब डॉलर इन्वेस्ट किए और यहां पर सरमायाकारी की। यहां पर आपको बिजली घर बनाने के लिए उन्होंने आपको फंड अता किए। उन्होंने आपको यहां पर मुख्तलिफ मकामात में सनती बस्तियां आबाद करने के लिए मदद दी, आपको सीपैक दिया, आपको आप बैनुल अक़वामी रूट बन गए आलमी तिजारत के लिए। लेकिन इस तमाम सफर को आज अगर रोका है तो ये किसने रोका? इस गवर्नमेंट ने रोका है। दोस्ती जाया कर दी, एतमाद जाया कर दिया, वो तमाम मंसूबे खाकस्तर हो गए और इस तरह चीन भी अब हमारे पर एतमाद करने को तैयार नहीं होगा। तो हिंदुस्तान पहले से आपका दुश्मन, चीन का एतमाद भी टूट गया और अफगानिस्तान का वो पैसा जब हमारे 1 रुपए के मुकाबले में उसका 1000 रुपया अफगानी कहलाता था, आज उसका अफगानी रुपया पाकिस्तान के रुपए से ज्यादा मुस्तहकम हो गया है। वो भी पाकिस्तान की तरफ तिजारत का हाथ नहीं बढ़ा रहा है। ईरान हमारा हमसाया है, लेकिन वो भी आज इंडिया के कैंप में बैठा हुआ है। और सऊदी अरब जो पाकिस्तान को इंतहाई गहरा दोस्त और पाकिस्तानी कौम से अलग होने का तस्वुर भी नहीं कर सकता, लेकिन इस हुकूमत में पहली मर्तबा आज वो आपसे शाकी है, आज आपसे वो नाराज है, आज उसके ताल्लुकात भी मखदूश हो चुके हैं। आप बताएं, कोई है दुनिया में जिसको हमने अपना दोस्त रखा हो? हम अपने खित्ते में क्यों तन्हा हो गए हैं? ये क्या पॉलिसियां हैं हमारी?
ہم کہاں ملک کو لے جا رہے ہیں؟ اس طریقے سے ریاست محفوظ نہیں رہ سکتی. ہمیں ہر قیمت پر اس نظام کو تبدیل کرنا ہو. معاشی ترقیوں سے ملک چلتے ہیں اور معاشی ترقی امن و امان سے ہوتی ہے، اور امن و امان تب آتا ہے جب انسانی حقوق محفوظ ہوتے ہیں. پاکستان میں انسانی حقوق محفوظ نہیں، جہاں داخلی جنگ ہے، فوجی آپریشن کرائے گئے، ہمیں نوید سنائی گئی کہ دہشت گردی ختم ہو گئی ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں فاٹا کے پڑوس میں رہتا ہوں، آج بھی صورتحال جوں کی توں ہے، اور ہمیں جھوٹ بولا گیا تھا. وہاں اب بھی وہی بد امنی ہے، اور عام شہری آج بھی اپنی زندگی کے بارے میں پریشان رہتا ہے. پہلے ان لوگوں کے پاس اسلحہ بھی ہوتا تھا، وہ کسی قدر اپنا دفاع خود بھی کر سکتے تھے. اب ان سے اسلحہ بھی چھین لیا ہے اور بے دست پا کر کے ان کو دہشت گردوں کے سپرد کر دیا گیا ہے. ایسی صورتحال میں آپ بتائیں کہ پاکستانی قوم کا غریب آدمی کدھر جائے گا؟ ہم نے تو واضح راستہ لیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے جمہوری نظام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اپنی ممتاز شخصیات، ان کی قربانیاں ہم نے دی. مجھ پر کتنے خودکش حملے ہوئے، مولانا عبدالغفور حیدری پر حملے ہوئے، اکرم خان درانی کے اوپر ہوئے، مولانا شیرانی پہ ہوئے، ڈاکٹر خالد سومرو سندھ میں شہید کر دیے گئے. کہاں کہاں قربانیاں نہیں دی گئیں؟ ہم پاکستان کے ساتھ، لیکن پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہم اس طرح کے نااہل، نالائق اور جعلی حکمرانوں کے رحم و کرم پر پاکستان کو نہیں چھوڑ سکتے. ہم نے اپنا حق لے کے رہنا ہے، ہم نے عوام کو ووٹ کا حق واپس دلانا ہے. ہمیں ملک میں ایک جائز، شرعی اور آئینی تبدیلی چاہیے، اور وہ ووٹ کے ذریعے ہوگی، عوام کی مرضی سے ہوگی. ہم پاکستان کو خون میں نہیں نہلانا چاہتے، قربانی دے رہے ہیں لیکن پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں. لیکن اپنے حق پر سودا کرنا کہ جس طرح کی مخلوق کو ہمارے گردوں پہ سوار کر دے، ہم جانور نہیں ہیں کہ آپ ہمارے سامنے جو چارہ ڈالیں ہم اس کو قبول کرتے جائیں. ہم باعزت اور محترم انسان ہیں. اگر کوئی ادارہ محترم ہے اور ان کے لوگ محترم ہیں تو ہم بھی محترم ہیں. ہمارے بغیر پاکستان مکمل نہیں ہو سکتا. پاکستان کے عوام کے بغیر پاکستان مکمل نہیں ہو سکتا. ان سیاسی جماعتوں کے بغیر پاکستان مکمل نہیں ہے. پاکستان اس صورت میں پرامن رہ سکتا ہے، محفوظ رہ سکتا ہے، مستحکم بن سکتا ہے، معاشی لحاظ سے ترقی کر سکتا ہے جب تمام ادارے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے فرائض سر انجام. میں تو کہتا رہتا ہوں کہ فوج ہمارے لیے بہت عزیز ہے. فوج ایسی ہے جیسے آنکھوں کی پلکیں. آنکھوں کے پلکیں آنکھوں کی سرحدات کی حفاظت کرتی ہے، آنکھ پر بوجھ نہیں ہوتی. لیکن اگر ان پلکوں کا ایک بال بھی اپنے حدود سے تجاوز کر کے آنکھ کے اندر جاتا ہے، آنکھ بے قرار ہوتی ہے یا نہیں، اور پھر اشک بہاتی ہے یا نہیں. تو یا تو وہ بال اشک بہاتے بہاتے خود باہر آ جائے، ورنہ پھر اس بال کو نکالنا پڑتا ہے.
وہ اپنے حدود میں رہیں، ہماری آنکھوں کے پلکیں ہمارے لیے عزیز، ہم پر کوئی بوجھ نہیں، ملک کی دفاع کریں گے، ہم سلوٹ کریں گے ان کو، لیکن اپنے حدود سے آ کر میرے گھر میں آنا اور میرے گھر کا مالک بن جانا، میں اپنے گھر کے احاطے میں کسی کو مالک اور قابل تسلیم نہیں کر سکتا، تو پھر ادارے بھی اسی اصول کے اوپر چلنے چاہیے۔ میرے محترم دوستو، جو بھی باتیں آپ سے کی، معاشی حوالے سے کی، داخلی حوالے سے کی گئی ہے، گڈ گورننس کا کوئی نام نشان اب نہیں، سول سروسز میں کوئی ایڈمنسٹریشن موجود نہیں ہے، افراتفری کا عالم ہے، اور دنیا کہتی ہے، ہم نہیں کہتے، دنیا کہتی ہے، جو کرپشن کو مٹانے آئے تھے کہ 2 سالہ دور حکومت میں کرپشن 3 اور 4% بڑھ گئی ہے، کبھی تو نام ہی نہیں لے، اس طریقے سے ملک نہیں چلا کرتے، اناڑیوں کو ملک حوالے کرو گے تو یہ بیڑا غرق ہوگا۔ لوگوں نے کہا یہ لوگ چور ہیں، چور ہیں، چور ہیں، چور ہیں، بدنام بھی کیا۔ آپ اس موجودہ حکومت کی برکت سے لوگ انہی کو دوبارہ مانگ رہے ہیں کہ انہی کو واپس لے آؤ، کم از کم کھانے پینے کو تو کچھ ملتا تھا۔ میرے محترم دوستو، ہم ایک میدان میں ہیں، ایک محاذ پر ہیں، محاذ پر ہم ڈٹے ہوئے ہیں، اور تمام سیاسی قوتیں ایک پلیٹ فارم پر ہیں، اور انشاءاللہ یہ جنگ ہم جیت کر رہیں گے، یہ حق ہم حاصل کر کے رہیں گے۔ پاکستان کی حفاظت ہوگی، اسلام کی حفاظت ہوگی، جمہوریت کی حفاظت ہوگی، آئین کی حفاظت ہوگی، اور اس مقصد کے لیے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ ہمارے اندر نظریاتی اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن عوام کا حق لے کر انقلاب، میں ایک بار پھر جناب بلاول بھٹو صاحب کا، پاکستان پیپلز پارٹی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہر سال کارساز کے شہداء کے حوالے سے جلسہ وہ پی ڈی ایم کے حوالے سے کیا، اور تمام جماعتوں کو دعوت دی۔ انشاءاللہ 25 اکتوبر کو کوئٹہ میں بہت بڑا جلسہ عام ہوگا، عظیم الشان اجتماع ہوگا، اور اس کے بعد پورے ملک کے اندر یہ سلسلہ بڑھے گا۔ انشاءاللہ ہم اس سفر کو جاری رکھیں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بھٹو زندہ ہے، بھٹو زندہ تھا۔